أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب الکریم کا احسان اور اس کا کرم کہ آج کا جمعہ کا یہ بابرکت مبارک دن نصیب فرمایا. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں، حقیقی معنی میں رب کریم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنن، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال مبارکہ کو دیکھنے، عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم سے آیت مبارکہ کے ایک حصے کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم اس آیت مبارکہ کے حکم، اس آیت مبارکہ کے معنی اور مفاہیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل کہ ہم موضوع کی جانب چلیں، اللہ رب الکریم وحدہ لا شریک اس ذات مقدسہ کے توحید کے حوالے سے چند کلمات. اللہ رب الکریم کی ذات وہ ذات ہے کہ ابھی سورج نہیں نکلتا مخلوق تک رزق اللہ رب الکریم پہنچانے کا بندوبست فرما دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب الکریم ارشاد فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، لا تخف من ای طاقہ، دنیا کے اندر رہنے والی جتنی بھی طاقتیں ہیں ان سے خوف نہ کھا جب تک کہ میری طاقت موجود ہے. اور رب فرماتا ہے میری طاقت کو زوال نہیں ہے. اللہ رب الکریم فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، کسی بھی طور پر میری ذات پر سے توکل کو نہ اٹھا، اور اگر تو نے توکل کو
میری ذات پر سے اٹھا لیا، مال و دولت، لالچ، حرص کا پجاری بن کر رہ گیا، تو اللہ رب الکریم فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، تیرا وہ رزق جو میں نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے وہ بھی تجھے پورا نہیں ملے گا، اور دنیا تجھ پر مسلط کر دوں گا، اور دنیا کے اندر، دنیا کی حرص کے اندر، دنیا کی لالچ کے اندر، مال و متاع کے اندر جس کا تو پجاری بنا، رب فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ میں تجھے دنیا کے اندر ایسا گم اور ایسا غرق کر دوں گا کہ تو اپنے جسم کو بھی تھکائے گا، اپنے دل کو بھی تھکائے گا، اور حال یہ ہوگا تیرا کہ یہ تجھے دونوں نہیں ملیں گے، یہاں تک کہ وہ حصہ جو میں نے تیرے لیے مقرر کر رکھا ہے وہ حصہ بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ رب الکریم فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے، دنیا کے وسائل، دنیا کے احوال پر بھروسہ مت کر، کیونکہ میرے خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، اور میں جس کو جتنا عطا فرما دوں میرے خزانوں میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کمی صرف ہمارے تصورات کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر دیا اتنا مال کم ہو جائے گا، اتنا خرچ کر دیا تو اتنا کم ہو جائے گا۔ در حقیقت مال ہوتا ہی وہی ہے جو رب کی بارگاہ میں خرچ کر دیا، بقیہ مال جو آسائشات پر خرچ کیا، دیگر اسباب پر خرچ کیا، وہ مال ایسا مال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جہنم میں ایک گھاٹی ہے، ہر ایک شخص اس گھاٹی کو عبور کر کے جائے گا، ایک وادی ہے، اور جس کے پاس جتنا مال ہوگا اس قدر اس میں اس گھاٹی کے اندر اس کو تاخیر ہوگی۔ اللہ رب الکریم جو رب کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ رب الکریم اس کی تھوڑی کی ہوئی عبادات پر راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا وما فیہا کے رہنے کے اندر مال اموال کے تمام تر احوال کے اندر ہر ایک شے میں، ہر ایک نظریے میں، اگر آپ سوشلزم، آپ دیگر کیپٹلزم، جس سے مختلف یہ نظام معیشت متعارف کروائے گئے، ان تمام احوال کے اندر اگر مطالعہ کریں اور پڑھیں تو آپ مطلع ہوں گے کہ صرف ان کا نظریہ، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال و متاع کس قدر کثرت کے ساتھ آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اول سے لے کر آپ آخر تک جائزہ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ، تعلیم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل زندگی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں بھی صادق اور امین کہلوائے۔ بعثت کے بعد تو درجہ یوں ہی اللہ رب الکریم نے اپنے اعلان نبوت کے ساتھ سرفراز فرمایا کہ اللہ رب الکریم نے اپنے محبوب کو یہ اعلان دیا اور فرمایا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں۔ اللہ رب الکریم کی جانب سے وہ پیغام آیا کہ اے محبوب اب اعلان نبوت فرمائیں، جو رب نے آپ کو نبوت کا منصب، مقام عطا فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات مقدسہ کو کردار کی دلیل کے طور پر لوگوں کے سامنے رکھا اور فرمایا تمہارے درمیان اتنی جو عمر بسری ہے، تمہارے درمیان عمر بتائی ہے 40 سال کا عرصہ، اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرے گا، مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح یہ بات مانتے ہو اسی طرح یہ مان لو کہ رب کریم وحدہ لا شریک ہے۔ تو اللہ رب الکریم کی ذات مقدسہ، اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید، اس کے احکامات پر عمل کرنا، نماز کو پابندی سے ادا کرنا، دیگر تمام جو لوازمات بندہ مومن پر ہیں، از حد ضروری ہے کہ انسان اس پر اس کی فرما برداری کرے، اس کا حق ادا کرے۔ جو بندہ رب کے حقوق ادا کرے گا،
لازماً اس کے اندر، اس کے قلب کے اندر یہ بات پختہ ہوگی کہ جس رب کریم کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے تو حقوق العباد اسی طرح، لیکن یاد رکھیے گا ایک بات کہ حقوق العباد ایسے ہیں کہ اگر یہ چھوٹ جائیں، ان کی حق تلفی ہو جائے، تو جب تک کہ بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک حقوق معاف نہیں ہوں گے۔ تو دونوں حقوق، حقوق اللہ یا حقوق العباد، تمام کو پورا کرنا بندے کے لیے از حد ضروری ہے۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں، اللہ مگر یہ کہ لیطاع، کہ ان کی اطاعت فرما برداری کی جائے اللہ رب الکریم کی اجازت اور اس کے اذن کے ساتھ۔ یعنی کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے کہ جس نے رب کریم کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف نہ بلایا۔ ہر ایک نبی کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ جس طرح آج آپ تحریک لبیک کا ایک نعرہ سنتے ہیں من سب نبیا فاقتلوہ، یہ جو نعرہ ہے اس کا معنی یہ ہے من سب نبیا، جس شخص نے گالی دی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب کی جانب سے ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وہ ذات اللہ رب الکریم نے ہر ایک نبی کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ دار اس امت محمدیہ کو ٹھہرایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب نبیا، جس شخص نے کسی بھی نبی کو گالی دی ہو، معاذ اللہ یہ گستاخی کی ہو، فاقتلوہ، بس اسے قتل کرو۔ اللہ رب الکریم کی جانب سے یہ انعام اور یہ اکرام امت محمدیہ پر ہے، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ منصب، اس کی حفاظت اور اس کا احترام از حد ضروری ہے۔ جب تک وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر لڑتی رہے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی خاطر مر مٹتی رہے گی، اللہ رب الکریم اسے ایسی شان اور ایسی زندگی جاوداں عطا فرمائے گا کہ مر کر بھی اگر وہ عام طبی موت، مرنا تو ہے ہی نا، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں ساری زندگی زندہ رہوں گا۔ اگر کوئی ایسا کوئی شخص دکھا دے کہ جو ساری زندگی زندہ رہا، ہر ایک شے کو موت ہے، قرآن کا حکم ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب مرنا ہی ہے، جب موت نے آنا ہی ہے، تو پھر اس طریقے سے موت کو اپنے گلے لگائے کہ کل رب کی بارگاہ میں سرخرو ہو، کل جب حشر کا میدان ہو تو اس میں بھی سرخرو ہو، نہ کہ وہ اس کی موت ایسی موت ہو کہ جو صرف اپنے طمع، اپنے لالچ، اپنے حرص اور اپنے تئیں وہ موت گھومتی رہے، اور پھر وہ موت ایسی ہوتی ہے جس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب الکریم کا یہ ارشاد گرامی ہے وما ارسلنا من رسول، جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے مگر یہ کہ الا لیطاع باذن اللہ، مگر یہ کہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے اللہ رب الکریم کے حکم سے۔ گویا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، رب کی فرما برداری کی۔ ناموس رسالت اور تحفظ نبوت کی جب ہم بات کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب الکریم نے وہ کون سا مرتبہ، مقام عطا فرمایا؟ یہ نبوت، یہ رسالت، تمام تر یہ احوال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا آیا، اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جب سورہ نجم نازل ہوئی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب سورہ نجم نازل ہوئی معاذ اللہ یہ مرتد ہو گیا۔ مرتد اس شخص کو کہتے ہیں جو دین اسلام لائے، دین اسلام اللہ رب الکریم کی وحدانیت کا اقرار کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرے، اور پھر اس رسالت سے معاذ اللہ، اس اللہ رب الکریم کی وحدانیت سے منہ موڑ لے،
اسے مرتد کہتے ہیں۔ مرتد کا حکم شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے 3 دن تک اسے حاکم وقت جیل میں رکھے، اپنے ارادے سے وہ باز آ جائے، دوبارہ اسلام پر آ جائے تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اگر حاکم وقت اور اس کے حکم سے جب اسے 3 دن قید کیا جاتا ہے اور پھر بھی وہ باز نہیں آتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے، یہ اسلام کے اندر سزا ہے۔ آپ فوجداری قوانین دیکھیں، کسی بھی ملک کے ساتھ قوانین دیکھیں، تمام ممالک کے اندر ترقی یافتہ ہوں یا ترقی پذیر ہوں، ہر ایک ملک کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جو ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ غدار وہ ہوتا ہے جو ملک کے خفیہ راز، ایسے ملکی راز جو دوسروں تک حوالے کرے، جنگ کے اندر ملک کے خلاف چلا جائے تو اس کا حکم موت ہوتا ہے، یا عام ممالک کے اندر یہ حکم پایا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر غدار اور کون ہوگا جو دین اسلام کا غدار ہو جائے۔ تو شریعت مطہرہ نے اس کی سزا، اس مرتد کی سزا موت رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تک کہ قرآن کے منکرین کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مر جائیں تو ان کے جنازے پر مت جاؤ، بیمار ہو جائیں ان کی عیادت مت کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے تمام طور پر سوشل بائیکاٹ کا حکم دیا۔ لیکن ہم ہر چیز میں لینینٹ ہو گئے، ہم چاہتے ہیں کہ ایسی نسل پیدا کی جائے جو ہر معاملے پر ifs and buts سے کام لے، لیکن یہ وہ اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ لیکن یا کوئی اسلام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کا یہ واضح صریح حکم ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات مبارکہ کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جتنے بھی مارکے ہوئے، غزوات ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ عملی مثال ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ایگریسو جنگ نہیں لڑی، لیکن جب بھی لڑی ڈیفینسو جنگ ہی کیوں نہ ہو، دفاعی جنگیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدنی دور کے اندر جب مکمل طور پر صلح حدیبیہ طے فرما لیتے ہیں، پھر آپ خط لکھتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کیسر و کسریٰ کو خط لکھے جاتے ہیں اور ان کی تمام تر ایوانوں کے اندر زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب الکریم نے یہ مقام اور یہ معیار عطا فرمایا، عقلی سوچ، عقلی تقاضے اس کے ساتھ ہمیشہ ایک جھگڑا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی شاعر کا ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کتی مرے فقیر دی جیری ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے۔ آپ فرماتے ہیں یہ عقل جو ہے کتے کی مانند دی ہے، جس طرح کتا بھونکتا ہے، کہتے ہیں اسی طرح عقل ہر بات پر اعتراض کرتی ہے، اور وہ بزرگ رب کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں کتی مرے فقیر دی، اے رب کریم تیری بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ کاش کہ میری یہ عقل کی کتیاں مر جائے، تیری ٹاؤں ٹاؤں نت کرے، جو مسلسل بولتی رہتی ہے، بھونکتی رہتی ہے۔ ہٹی سڑے کراڑ دی، ہٹی کہتے ہیں دکان کو پنجابی زبان کے اندر، جل جائے، کراڑ کہتے ہیں کافر کو، کہتے ہیں کاش کہ ہر چیز پر نہ، ہر چیز کو نگیٹ کرنا، ایسے بھی نہیں ہو سکتا، ایسے بھی نہیں ہو سکتا، ایسے بھی نہیں ہو سکتا۔ کسی بزرگ کا کلام سن لیا تو کہتے ہیں نہیں یہ بڑی ما فوق الفطرت، بڑی میٹا فزیکل باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہٹی سڑے کراڑ دی جتھے دیوا نت بلے، جہاں ہر وقت دیا جلتا رہتا ہے، تے گلیاں ہوں جان سنجیاں، کہ کاش کہ یہ تمام دیے بجھ جائیں، رات تاریک ہو جائے، تاکہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے اس کا فیض لے سکوں۔ ہم خلوت کے اندر، ہماری خلوت کا حال یہ ہے کہ موبائل اٹھایا، موبائل اٹھانے کے بعد سوشل میڈیا پر اٹھا کر ہر چیز وہ دیکھ ڈالتے ہیں، اور اپنی تنہائی کا وقت ہم اپنی اولادوں کو دیکھیں، 5 سے 10 منٹ اگر کسی گیدرنگ کے اندر بیٹھے ہیں، 4 لوگ بیٹھے ہیں، وہ کچھ ان کے احترام میں موبائل اپنا سائڈ پر رکھیں گے، مسجد ہو، گھر ہو، کسی آپ سوشل گیدرنگ میں چلے جائیں، سب کا یہی المیہ، یہی حال ہے، فوراً موبائل اٹھایا، بس پلک جھپکنے کی دیر ہوتی ہے،
کہتے ہیں بس ایک میسج کر لیں، نہ معلوم پتہ نہیں کسی کی موت واقع آنے والی ہوتی ہے کہ جب تک کہ میسج نہ کیا جائے تب تک وہ بات ادھوری رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بدبختی ہے ہمارے لیے، صد افسوس ہے، آپ مساجد کے اندر موبائل کی آواز، رنگ ٹون کی آواز سنتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مساجد میں سے گانوں کی آواز آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ڈیک لگا جائے گا معاذ اللہ اور اس طرح کے گانے چلیں گے۔ یہ جیب میں ہر ایک نے موبائل لیا ہوا ہوتا ہے، 100 دفعہ اعلان کیا جاتا ہے موبائل بند کر دیں نماز کے وقت، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ لیکن شریع اب یہ حکم علماء نے فرمایا کہ نماز کے اندر بھی موبائل کو فوراً بند کر دیا جائے، اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، چاہے کہ یہ کثرت حرکت ہے لیکن معاملہ ایسا ہے کہ دوسروں کی نماز بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ لیکن اس موبائل نے ہماری بدبختی کو اس طریقے سے اجاگر کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرب قیامت کے اندر ایک دور آئے گا کہ مساجد سے گانے اٹھنے کی آوازیں آئیں گی، اور رنگ ٹون پر جو جس طرح کے گانے ہوتے ہیں مسلسل سنتے رہتے ہیں۔ ہم اس دور کے اندر بس رہے ہیں جہاں علامات قرب قیامت کثرت سے اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں علماء کثرت سے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف فرما تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ ینزع العلم، اللہ رب الکریم علم کو اٹھا لے گا۔ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غالباً حضرت عبیدہ تھے، مجھے صحیح اب نام مستحضر نہیں ہے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اللہ رب الکریم سینوں کے اندر سے علم کو اٹھا لے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب سنا اور پھر ان صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے قرآن کا علم اٹھے گا، حالانکہ نحن نقرأ القرآن ونقرأ ابناءه وابناؤنا نقرأهم، عرض کی یا رسول اللہ کیسے علم اٹھے گا جبکہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں، ہماری اولادیں قرآن آگے منتقل کریں گی، اس سے پھر قرآن آگے منتقل ہوگا، تو کیسے علم قرآن کا ضائع ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو تجھے بڑا فقیہ سمجھتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو نے یہود اور نصارہ کو نہیں دیکھا؟ ان کی کتابیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن امینڈمنٹس کر کے طرح طرح کے ان لوگوں نے اور ورژن نکال دیے ہیں۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اب جو آسمانی کتابوں کے صحیفے تھے نازل ایک ہوئی تھی، لیکن انہوں نے 400 ورژن بنا دیا، 400 صحیفے بنا دیے۔ پھر ان کا ایک بادشاہ آیا، اسے کہا سب کو قتل کر دوں گا اگر تم لوگ ایک پر متفق نہیں ہوئے، کیونکہ ایک ہی نازل ہوئی تھی۔ جب سارے جمع ہوئے، جان کا خوف ہوا، تو تب بھی 2 ورژن اس وقت موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، عہد قدیم، عہد جدید، تب بھی ایک پر ان کا اکتفا نہیں ہوا۔ لیکن قربان جائیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس مٹی پر اپنا پیشاب فرمایا وہ مٹی بھی ہم سے افضل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ قرآن تا دم قیامت اسی طرح رہے گا۔ کوئی جتنا زور لگا لے، تبدیلی کی کوئی جتنی ہی کوشش کر لے، ایک زیر، ایک زبر، ایک پیش اپنے مقام سے نہیں ہلا سکتا۔ معاملہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا تو بہت آسان ہوتا، لیکن رب نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ اپنے کلام کی خود حفاظت فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن جو اللہ رب الکریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تا دم قیامت، صبح قیامت تک یہ اسی طرح رہے گا، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کروائے گا، اس وقت تک راضی نہیں ہوگا رب سے جب تک کہ اپنے پڑھنے والوں کو جنت میں نہ لے کر جائے۔ لیکن تمام تر ختم نبوت، کیوں ہم ختم نبوت کہتے ہیں؟ اگر آپ پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ پڑھیں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ میں حضرت ہارون موجود، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں حضرت اسماعیل بھی موجود ہیں۔
تو گویا کہ ان کی وہ نبوت زمانی بھی ہوا کرتی، مکانی بھی ہوا کرتی۔ کوئی نبی کسی ایک خطے کی طرف آیا، کوئی نبی کسی ایک ملک کی جانب آیا، لیکن اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ما کان محمد، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اب تا دم قیامت صبح تک کسی نبی نے نہیں آنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الرسول ہیں۔ مسلمہ کذاب جس نے معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے چیلے اور لوگوں نے اس کو کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو وہ ذات تھی کہ جس کھارے کنویں کے اندر لعاب دہن تھوک پھینک دیتے تو وہ کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا۔ اس مسلمہ کذاب کو سر اس پر جب پڑی تو کیونکہ انسان گمراہی کے اندر اندھا ہو جاتا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی کسی کھارے کنویں پہ لے جاؤ تاکہ میں اس میں اپنا لعاب ڈالوں، تھوک ڈالوں، تم پھر دیکھنا کرامت۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا جب مسلمہ کذاب، کذاب کا معنی ہوتا ہے جھوٹا، یعنی کذاب، مسلمہ کذاب وہ جو پرلے درجے کا جھوٹا، جب اس نے اپنا تھوک، ناپاک پلید تھوک، اس نے جب کنویں کے اندر ڈالا، پہلے کیا وہ کھارا تھا جو بعد میں پھر اور کھارا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ جب بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے تو ان کے بال حضور کے ہاتھوں کی برکت سے بڑے ہو جاتے۔ وہ کسی بچے کو پکڑ لائے مسلمہ کذاب کے پاس کہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھو تاکہ برکت ہو، اس بچے کے سر پہ مسلمہ کذاب نے ہاتھ رکھا، وہ گنجا ہی ہو گیا۔ جھوٹا جھوٹا ہوتا ہے، خواہ مرزا غلام احمد قادیانی ہو لعنت اللہ علیہ، خواہ تمام تر مرزا غلام احمد قادیانی سے لے کر لعنت اللہ علیہ سے لے کر مسلمہ کذاب کی تاریخ تک کوئی بھی ہو پرلے درجے کا جھوٹا ہے، اس سے بڑھ کر کائنات کے اندر اور جھوٹا کوئی نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو وہ ذات ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، کسی نے کہا اس مسلمہ کذاب کے سامنے کہ حضور کی ذات تو ایسی ذات تھی، آنکھوں میں جب کسی کے تکلیف ہوتی تو حضور لعاب دہن لگاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب لگتا اور اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کسی بزرگ کو پکڑ لائے مسلمہ کذاب کے پاس اور کہا کہ اس کی آنکھ میں درد ہے، اس مسلمہ کذاب نے اپنا پلید تھوک اس کی آنکھ میں لگایا، وہ آنکھ کیا دوسری آنکھ بھی چلی گئی۔ استغفر اللہ العظیم۔ نبی اور بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ، آپ کے جان نثار صحابہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال ہے، وصال کے وقت آپ ناتوانا تھے، کمزور تھے، آپ نے موت کو آتے ہوئے دیکھا نا، موت کے سارے علامات آپ کو نظر آئیں، آپ نے فرمایا میں تو حضور کی بارگاہ میں موجود تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خالد بن ولید، موت سے کبھی مت گھبرانا اور کبھی عزت کے پیچھے مت بھاگنا۔ آج جو لوگ عزت کے پیچھے بھاگتے ہیں، بے عزتی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ عزت کے پیچھے بھاگنے سے عزت نہیں ملتی۔ جو رب کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری اور اپنے آپ کو ذلت کے گڑھوں میں لے جاتے ہیں، رب کی بارگاہ میں رب کریم انہیں وہ عزتیں، وہ شرف عطا فرماتا ہے جو کسی کے تصور میں نہیں آتے۔ اور جو موت سے ڈرتے ہیں، حضرت خالد بن ولید کے الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خالد، کبھی موت سے مت گھبرانا، ہمیشہ موت کے پیچھے بھاگنا، تو دیکھے گا موت آگے آگے بھاگے گی۔ آج سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے؟ موت نہ آ جائے، موت نہ آ جائے۔ وہ موت نے تو آنا ہی ہے ایک دن، پھر ڈرنا کس چیز کا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر نحیف، کمزور لیٹے ہوئے، سیف اللہ آپ کا لقب، ایک غزوے میں آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہیں. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے. سوئے ہوئے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھو، خالد بن ولید دشمنوں کے اندر گھرا ہوا. آپ بھڑک کر اٹھے، تلوار اٹھائی، لشکر کو لیا، بھاگ کھڑے ہوئے. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے. ہزاروں کا مجمع تھا، اکیلے تھے، اور یہ شیر اللہ کا وہاں لڑ رہا تھا. حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی خالد یہ کیا میں دیکھتا ہوں، ہم سارے رات سو گئے ہیں، حکمت عملی یہ طے ہوئی تھی کہ صبح جا کر لڑیں گے، آپ کیوں رات میں جا کر ان پر پل پڑے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قسم خدا کی بھائی عبیدہ رات نیند نہیں آتی تھی کہ صبح جا کر لڑنا ہے، بس ایمان بے قرار ہو گیا اور ہزاروں کے لشکر میں گھس گئے، لاکھوں کے لشکر میں گھس گئے. حضرت خالد بن ولید نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ آپ نے فرمایا حضور میرے خواب میں آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا تھا. حضور میرے خواب میں آئے کہ خالد لڑ رہا ہے، جا کے اس کی مدد کر. حضرت خالد بن ولید موت کو کہتے ہیں اب آئی ہے میرے سامنے، جب میں لاکھوں کے لشکر میں تیرے پیچھے بھاگتا تھا تو آگے آگے بھاگتی تھی، تو نے کبھی مجھے گلے نہیں لگایا. آج خالد بن ولید کو کمزور جان کر میرے پاس آ گئی ہے. وہ صحابہ تو یہ صحابہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ کون باپ ہے؟ آج نادانی، کم علمی، لیک آف نالج اور حضور کی ذات کے ساتھ تعلق نہ ہونے کی بنیاد پر معاذ اللہ ایسے کلمات بھی کانوں پر پڑتے ہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے معاذ اللہ کا علم نہ تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے مدینہ میں ہوتے اور مدائن اور وہاں تک کے علاقوں کی خبر ہوتی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی رسالت وہ رسالت ہے جو عالمگیر رسالت ہے. اور وہ کیسے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جہان دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں اللہ رب الکریم تمام ماؤں کو بچے عطا فرماتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی وجہ سے تمام تر وہ غلامی کی ڈوریاں ٹوٹی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا مرتبہ اور مقام اور اعجاز یہ ہے کہ ہر ایک شے کا کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے. کوئی بزنس مین ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، ہر ایک کا اپنا ایک پیشہ ہے. کوئی مینوفیکچرر ہے، چیزوں کی اس کی تخلیق میں، اس کے کام میں کام کرتا ہے. دیگر اور جتنے بھی صنعت و حرفت کے ساتھ متعلق شعبے ہیں، ہر ایک شخص کے اندر ایک مہارت ہوتی ہے، ایک کمال ہوتا ہے. لیکن معیار کمال وہ نبی کی ذات ہوا کرتی ہے. یاد رکھیے گا آپ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک دیکھیے کہ ہر نبی اپنے دور کے اندر، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تک ہر نبی اپنے دور کے اندر یکتا روزگار تھا. سادہ سی چھوٹی سی مثالیں، مختصر سی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ کے اندر جادو کا زور تھا. وہ اپنی چھوٹی چھوٹی ڈنڈیاں، سوٹیاں پھینکتے اور وہ سانپ بن جاتے. اللہ رب الکریم نے آپ کو عصا عطا فرمایا، جب عصا پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا. جادو جو اس وقت تک بول رہا تھا، جب نبی کی آمد ہوئی ایسا معیار کمال دیا، پھر کسی کی جرت نہ ہوئی اس کے سامنے ٹک سکے. یہ نبی کی شان اور اس کا معجزہ ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ اللہ رب الکریم نے اس وقت کے دور کے اندر جو آپ کو معجزہ عطا فرمایا، طب کا دور تھا، لوگ آنکھوں کی بینائی کا علاج کرتے. اللہ رب الکریم نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا. آپ مادر ذات اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے، اللہ رب الکریم اس کی آنکھیں پلٹا دیتا. ایک شے جو ان سے کبھی نہ ہوئی تھی، وہ مردے زندہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے. ان کے پاس تیسرا ایک علاج برس کے مریضوں کا علاج نہیں تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ پھیرتے وہ برس یا کوڑی کا مریض درست ہو جاتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ رب الکریم نے ہر ایک معیار کمال اس میں جمع فرمایا. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو کے اندر ایک انگریز کی مزار ہے.
کلمہ پڑھ لیا، وہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں جو اولیاء کے وجود کو، اولیاء کو تسلیم نہیں کرتے، اس انگریز نے یہ سوال کیا، لندن کا رہنے والا تھا، اس انگریز نے ان لوگوں سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب الکریم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت تک ان کے پاس خود نہیں، ان کے پاس ان کی جماعت میں لوگ، ایک پہلے جن نے کہا قال عفریت، ایک عفریت نے کہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو 80 فٹ چوڑا، 80 فٹ لمبا، 80 فٹ اس کی اونچائی، کون لے کر آئے گا؟ تو جن نے کہا کہ آپ کی محفل برخاست ہو جانے کے بعد۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی تاخیر۔ پھر ایک شخص نے کہا کہ حضور کچھ تاخیر، لیکن پھر جو قرآن یعنی کتاب کا علم جانتا تھا اس نے کہا حضور طرفت عین، کہ ابھی آپ پلک نہیں جھپکیں گے میں بلقیس کا تخت یہاں حاضر کر دوں گا، اس کی تعویل مجھے سمجھاؤ۔ وہ کبھی ادھر لے کر گھومے، کبھی ادھر لے کر گھومے۔ ایک دن وہ ان سے اسی طرح لے کر، اس انگریز کو لے کر گھوم رہے تھے، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر سے گزر ہوا، اس کے دل میں خیال آیا کہ یہاں چلا جاؤں۔ پوچھا کہ یہ کیا جگہ ہے؟ انہوں نے پہلے کہا کہ شرک ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا میں بھی ایک زمانے میں بڑا مشرک رہا ہوں، لیکن شرک کی ایک خاص قسم کی بو ہوتی ہے، مجھے یہاں وہ بو نہیں آتی، لے چلو۔ بہرحال وہ انگریز اتر پڑا اس گاڑی سے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہوا۔ وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے، ان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات سلام دعا کے بعد ان بزرگوں نے پوچھا کہ کیا پئیں گے، چائے پئیں گے یا ٹھنڈا پئیں گے؟ اس انگریز نے کہا کہ جو نو مسلم تھا، اس نے کہا جی چائے پیوں گا۔ ان بزرگوں نے یوں پیچھے کی جانب ہاتھ بڑھایا، ان کے ہاتھ پر پیالی آئی اور آپ نے اس انگریز کی خدمت میں پیش کر دی۔ جب پیش کی تو وہ انگریز وہیں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آئے، وہ بزرگ، اس نے کہا وہ بزرگ کا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بزرگ تو جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے؟ پھر ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا بے ہوش اس وجہ سے ہوا ہوں، جو تم سے سوال کرتا رہا ہوں، تم مجھے 5 دن کبھی ادھر گھماتے ہو کبھی ادھر گھماتے ہو، آج ایک آن میں بغیر سوال کہے میرے سوال کا جواب دے دیا گیا ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں یہ وہ میری پیالی ہے کہ جس کے اندر میں لندن کے اندر چائے پیتا ہوں، ابھی میں نے یہاں کہنا تھا کہ میں نے چائے پینی ہے، لندن سے وہ چائے بھی آ گئی، وہ کپ بھی آ گیا اور میرے سامنے رکھ بھی دیا گیا۔ اس کی مزار آج بھی داتا صاحب کے پہلو کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعید بن جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حلب کے گورنر رہے، یہ واقعہ طویل ہے، اس کو اگلے جمعے پر رکھتے ہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدسہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نبوت، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس رسالت کے مالک ہیں، اور اسی رسالت کے اندر، اسی نبوت کے اندر قیامت نے روح پذیر ہونا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی رسالت کے ڈنکے سنے، دل میں خواہش ہوئی، جس پادری جس راہب کے پاس رہتے تھے اس نے بتایا کہ مکہ کے اندر وہ اپنی نبوت کا دعویٰ فرمائیں گے۔ آپ نے رخت سفر باندھا، قافلے والوں نے ساتھ لیا اور یہاں لا کر بیچ ڈالا۔ دل میں ان کے بھی خیال آتا ہوگا حضور کے لیے بکے ہیں، خیر ہے کوئی بات نہیں، بک گئے، غلام ہو گئے۔ نشانیاں جو آپ کو معلوم ہوئی ان میں ایک یہ معلوم ہوئی کہ کبھی وہ صدقہ نہیں لیتے، ہاں ہدیہ کوئی شخص دے دے تو لے لیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتفین مبارکین، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے کھجوریں توڑی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر پیش کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے، کس لیے لے کر آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ صدقہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لے جاؤ بانٹ دو، صدقہ ہم نہیں لیتے۔ کہتے ہیں اگلے دن میں پھر حاضر ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں، اور پھر کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہے؟ عرض کی حضور یہ ہدیہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہدیہ ہمارے ہاں قبول ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی تناول فرمائی، صحابہ کو بھی عطا فرمائی۔ اب فرماتے ہیں تیسرے دن میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت کو دیکھنا تھا۔ اب کبھی میں حضور کے دائیں جاؤں، کبھی حضور کے بائیں جاؤں،
کہتے ہیں حضور سے بڑھ کر کون احوال پر مطلع ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا کرتا مبارک پیچھے ہٹایا اور فرمایا آ دیکھ لے آ کر. کہتے ہیں میں اسی وقت ایمان لے آیا. کچھ عرصہ گزرا, میں نے عرض کیا رسول اللہ اب میں اپنے مالک سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ مجھ سے پیسے لے لے, جتنا زر لینا چاہتا ہے لے لے اور مجھے آزاد کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ پوچھو سلمان اپنے مالک سے. یہودیوں کے ہاتھ بکے تھے. اس یہودی سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا لیتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عوض. اس یہودی نے شرط یہ لگائی, اور ایسی شرط لگانا چاہیے کہ پورا ہونا ممکن ہی نہ ہو, کہ 300 درخت لگائے جائیں کھجور کے, ان کی آبیاری بھی حفاظت بھی ان کے ذمے, اور جب تک وہ پھلدار نہ ہو جائیں تب تک غلام رہیں گے, اور 40 اوقیہ سونا جو تقریباً آج کے 4 کروڑ یا 4.25 کروڑ کے مطابق کا بنتا ہے. یہ شرط لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان سے پوچھو کون سی زمین کے اندر وہ درخت لگانے. نشاندہی کی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ مبارک سے کھجور کے تنوں کو اندر رکھتے. جو تنا عام طور پر سال میں اگتا وہ دن میں اگتا, اور چند ہی دنوں کے اندر وہ 12 آور ہو گئے. ایک درخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا, وہ اپنی جگہ پر وہیں کھڑا رہا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کس نے لگایا ہے؟ عرض کی گئی عمر فاروق نے لگایا ہے. لیکن وہ بھی دل کا حال بتانا یہ چاہتے ہوں گے کہ فرق دیکھ لو, کہیں نسل کا فرق نہیں, حضور کے ہاتھ کا فرق ہے. اب 40 اوقیہ سونا بچ گیا. کہتے ہیں گولڈ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں کسی شخص نے بھیجا. حضور نے فرمایا ہاتھ میں لیا. ہاتھ میں لینے کے بعد حضرت سلمان فارسی کو دیا, جاؤ یہ لے لو اور اپنے مالک کو دے آؤ. اٹھا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کم ہے, 40 اوقیہ نہیں. حضور نے فرمایا لے جاؤ پورا ہے. کہتے قسم خدا کی جب اسے تولا گیا تو وہ 40 اوقیہ تھا. جب وہ آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا نہیں گیا تھا, تب وہ 40 اوقیہ نہیں تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں آیا تو وہ کئی 40 پر بھاری تھا. یہی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا وقت وصال ہوتا ہے, رو رہے ہیں. کسی صحابی نے عرض کی حضور کیوں روتے ہیں؟ ساری زندگی تو آپ نے اسلام کے لیے صرف کی. آپ کہتے ہیں مجھے خوف ہے. عرض کی گئی حضور کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کہتے ہیں جہنم کے اندر ایک گھاٹی ہے. کہتے ہیں جس کے پاس جس کا مال ہوگا اس کے لیے اتنا چڑھنا مشکل ہوگا. حضرت عمرو بن العاص کہتے ہیں میں حضرت سلمان فارسی کے گھر گیا اور گورنر رہ چکے تھے یہ مدائن کے. آپ فرماتے قسم خدا کی سلمان فارسی کے گھر میں نے صرف 3 چیزیں دیکھی. ایک برتن تھا جس میں وہ کھاتے تھے اور پیتے تھے, ایک لوٹا تھا جس سے وہ وضو بنایا کرتے تھے, اور ایک اور چیز آپ کے گھر کے اندر موجود تھی. ٹوٹل یہ 3 چیزیں آپ کے گھر میں موجود تھیں, اور آپ فرماتے مجھے خوف ہے کہ میں جہنم کی اس گھاٹی کو نہ چڑھ پاؤں. آج کے ہمارے حکمرانے کے لیے یہ مثال ہے. جس نے جتنا مال جمع کیا, لوٹ کھسوٹ کا ایک عالم بپا ہے. ملک پاکستان کے قومی خزانوں پر جس طرح ہاتھ صاف کیے گئے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اول سے لے کر آخر تک اس کے ساتھ ظلم ہوئے, لیکن پھر بھی مر گئے. جمع کرنے والے مر گئے. کسی بھی کفن کی آج تک میں نے جیب نہیں دیکھی. کفن کے جیب نہیں ہوتے کہ جو مال بھر کر لے کر جائیں گے. دنیا کے اندر کوئی جتنا بھی کما لے, یہ آخرت میں اس کے ساتھ کسی صورت نہیں جائے گا. کیوں وبال, کیوں ذمہ لیتے ہیں ان لوگوں کا جو آپ کے بعد رہتے ہیں؟ اللہ رب الکریم کی ذات مقدسہ پر توکل کریں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ جب دنیا سے جائیں گے تو جو جس کے ساتھ ہوگا, معذرت حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا, حضرت عبداللہ بن سلام کے ساتھ, کہ جو دنیا سے پہلے جائے گا وہ اپنے دوست کو خواب میں آ کر بتائے گا کہ رب نے کیا معاملہ کیا اور رب کے ہاں محبوب ترین چیز کیا ہے. کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ بن سلام کے خواب میں آئے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہتے ہیں اللہ رب الکریم نے بڑا خوبصورت استقبال فرمایا, میری بڑی اچھی گزری ہے وہاں پہ. آپ نے فرمایا چل اب وعدے کی بات پر آ جا, جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا.
کہ جب اللہ رب الکریم کے ہاں کون سی چیز محبوب ہے، کہتے ہیں وجدت توکل شیئا عجیبا، کہتے ہیں قسم خدا کی میں نے رب کریم کے ہاں توکل کو بڑا محبوب پایا ہے۔ اور آج ہم منہ سے کہتے ہیں ہم توکل کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس توکل پر دلالت نہیں کرتا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم صحیح معنی میں رب کریم پر توکل کرنے، حلال کا معنی حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ رب الکریم ہم پر کرم فرمائے، احسان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔